عارف علوی صاحب نے بھی ایک اور انٹرویو دیا ہے وسیم بادامی صاحب کو. لانگ مارچ وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, معاملات بہتر کرنے کی کوشش تو ہے لیکن اس میں وقت لگے گا صدر صاحب کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ احتساب کا عمل اس ملک میں کیا آپ نہ ہی سمجھیے پٹی جی؟ جی میری جان, بالکل نہ ہی سمجھو, ساڈے والوں نہ جے. آپ اندازہ کریں خدا کی قسم کہ جب یہ مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے اور ہمارے وہ صافی بھائی جن کا خیال تھا کہ احتساب انتقام ہے, جن کا خیال تھا کہ یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس اور ہاؤس آف شہباز شریف کا ٹی کیس, یہ وہ کیس ہیں جو امریکہ, برطانیہ, یورپ کہیں بھی چلیں تو یہ ساری عمر کے لیے بک ہو جائیں, اوپن اینڈ شٹ کیس, ویسے ہی جیسے حدیبیہ تھا. تو لیکن عجیب و غریب انداز میں ختم ہو گیا. آپ نے جیسے بتایا کہ 7 والیومز, 4000 صفحات, 17000 ٹرانزیکشنز, 100 سے زیادہ گواہ. اب مجھے بتائیں کہ کتنی گواہیاں ہو گئیں, کتنی تحقیقات ہو گئی, کتنا کچھ ہوا ہے کہ یا یہ تھوڑی سی حکومت بدلی ہے, ایف آئی اے کی قیادت بدلی ہے, اوپر شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور وہ کیا یک کیا ماجرا ہو گیا, جنگل کا جنگل ہی ہرا ہو گیا, سارے ہی کچھ نکل گیا. اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا, یعنی کیا کریں اور کیا ہونا چاہیے, مطلب کہ کیا ہو کہ وہ پاناما لیکس چلو چھوڑ دیں وہ, لیکن میں ایک یہاں کہ پاناما لیکس جی آئی ٹی والے, جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ جی آئی ٹی والے, ٹی تحقیقات کرنے والے, ان لوگوں کو ڈاکٹر رضوان سمیت میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محنتیں کی, آپ لوگوں نے اتنا کام کیا, آپ لوگوں نے اپنی فیملی اور اپنے خاندان, اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا. آپ سپریم کورٹ بھی گئے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے, آپ کو سیکیورٹی بھی ملی, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا اس بے حس اور مردہ نظام میں کہ آج وہ سارے ایک کے بری ہو رہے ہیں. اچھا سوئس لیکس, دبئی لیکس, پینڈورا لیکس, اچھا ڈاکٹر رضوان کا ہارٹ اٹیک, مطلب بنیادی طور پہ اسی کہہ رہے کچھ نہیں ہونا. میں ذرا ایک کر کے چلتے, میرے ٹاپکس بڑے کور کرنے بٹی صاحب, لیکن 2 جملے آخر میں 2 جملے. بات بیسیکلی کیا ہے, بات یہ ہے کہ اب آپ ایک ترمیم کر دیں کہ کوئی نیب آپ نے بند کر دیا ہے, ایف آئی اے آپ کے انڈر آ گیا, پولیس جہاں جو ہے اس کے انڈر ہے. آپ ترمیم کریں, گریڈ 16 کے اوپر کا سیاستدان اور بیوروکریٹ, اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرے گا. چھوڑ دیجیے اب اس کو, اب اس مذاق نہ بنائیں. ادھر پیسے ہمارے لگ رہے ہیں, ادھر بھی پیسے ہمارے لگ رہے ہیں, ادھر پیسے ہمارے چرائے گئے ہیں, ادھر بھی پیسے ہمارے لگ رہے ہیں. بس کر دیں مذاق یار. اور آپ یقین کریں کوئی افسر کام نہیں کرے گا, یہ میری بات لکھ لیجیے گا. وہ سارے ڈاؤن ٹو, وہ کہیں گے ہم کیوں کریں بھائی, کس لیے کریں. اور اس کا چھوٹے چوروں پر, چھوٹے نوسر بازوں پر, چھوٹے ٹھگوں پر جو اثر ہوگا کہ اتنی بنانا ریپبلک ہے, اتنا اندھیر مچا ہوا ہے, کیا اس معاشرے کی سائیکی پہ کہ جو کرو گے نکل جاؤ گے, اور ایسے ہی ہو رہا ہے. اس کا معاشرے کی ذہنیت پہ کیا اثر پڑے گا یہ آپ آگے آ کے دیکھ لیجئے گا. بالکل ٹھیک. مشرف زیدی صاحب, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز بنتے ہیں, کچھ کیسز کے بارے میں ایک عمومی تاثر بھی ہوتا ہے. میں پچھلے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس تھا, ہیروئن کا, سب کہتے تھے یار کیا کر رہے ہیں. کچھ کیسز کے اوپر آپ کے بڑے سوالیہ نشان ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کیس ٹھیک ہے لیکن اس میں شاید کہیں نہ کہیں انتقامی عنصر بھی نظر آتا ہے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ کیس بڑا سیریس کیس ہے. ان میں سے بھی اگر آپ 10 لوگوں کے خلاف بھی کیس میں ان کو نامزد کرتے ہیں, کچھ لوگ ایک پروسیس کے اندر رہا بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ان کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھی عمل کے اندر چلے, لیکن جس طریقے سے ملک میں پچھلے 6 مہینے میں جس دن نو کانفیڈنس ہوتی ہے اسی دن کوئی چھٹی پہ چلا جاتا ہے, کسی کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کیسز کے جو وکیل ہوتے ہیں, ایف آئی اے کا جو وکیل تھا اس نے ایفیڈیوٹ دے دیا, مجھے کہا جا رہا ہے جی آپ نے یہ کیس پرسو نہیں کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا عدالت میں انہوں نے دیا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں یہ کیس بند ہو گیا, وہ کیس بند ہو گیا. اب آپ کے خیال میں احتساب کا عمل ہے اس ملک میں, ہوگا یا اس کو ختم ہی سمجھیں آپ؟ نہیں کاشف, دیکھیں یہ پچھلے 4-5 سال 6 سال سے ہم یہ گپ شپ لگا رہے ہیں, اور جب یہ کیسز جو ہے یہ اپنی ہائٹ پر آنا شروع ہوئے تو اس وقت بھی یہ لڑائی تھی کہ کیا جس طرح سے یہ کیسز اور ان کے بارے میں فیصلہ سازی ہو رہی تھی ہر مرحلے پر اکتوبر 2021 سے پہلے, کیا وہ سسٹینیبل تھی, کیا کوئی اس میں جگہ تھی کسی کے پاس یہ کمپلین کرنے کی
کہ یار ٹھیک ہے احتساب ہو رہا ہے لیکن صرف ہمارا کیوں ہو رہا ہے, اس کا اور اس کا کیوں نہیں ہو رہا. اور اگر وہ جگہ تھی تو آنے والے دنوں میں جب یہ سارا رول بیک ہوگا, اور متعدد دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہی گزارش آپ کا خادم کرتا رہا آپ سے کہ یہ سارا کچھ ہم ایک دفعہ کم از کم, اگر آپ بہت کم عمر ہیں تو ایک دفعہ, اگر زیادہ عمر ہے تو کم از کم 2 دفعہ, کچھ جو بہت زیادہ سینئر ہیں وہ 3-4 دفعہ یہ پوری سائیکل جو ہے دیکھ چکے ہیں. جس نظام نے یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع کیا تھا اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو آخر تک لے کے آئے. اور جو حربے ان سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیے گئے, اور حربوں میں شخصیات بھی شامل ہیں, پارٹیاں بھی شامل ہیں, اور اسٹیٹ کی انسٹرومنٹس بھی شامل ہیں, ان میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس کو سسٹین کر سکیں گے. تو مارچ 2022 میں آئی اگری ود ون پوائنٹ مشرف, آئی اگری ود ون پوائنٹ. یہ جو دم ہے نا, دم سب میں ہے, اس میں نیت کی بات زیادہ بہتر کر لیں. اگر آپ کہیں کہ نیت نہیں ہے کسی کی کرنے کی, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا رول بیک ہوگا, بہت سی نیت تو پہلے نہیں, ہمارا آرگیومنٹ تو یہی ہے نا کاشف, ہمارا آرگیومنٹ تو یہی ہے. میں میری بات سن لیں, اس کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت, میں آپ میری بات ذرا سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نیت کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ کیا اگر کیسز ہیروئن کے بنے تو اس میں جب وہ کیس ختم ہوتا ہے کسی کو کوئی آپ کو خبر بھی نظر نہیں آئے گی کسی نے کہا, بیکاز پیپل انڈرسٹینڈ. ہم جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, یا بٹی صاحب بھی اور کاظمی صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ کچھ کیسز کیسے بنے ہیں, یا ان کے اندر دم نہیں تھا, بالکل ٹھیک, یا ان کے اندر مواد نہیں تھا. کچھ کیسز وہ ہیں جس کے اندر بہت دم نظر آتی ہے. یہ 14-16 ہزار ارب 14 سے 16 ارب آپ کے اکاؤنٹنٹس کے ذریعے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس میں آنا جو آپ کے ملازم ہیں, ذاتی ملازم ہیں آپ کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں کہ زبردستی بنائے گئے تھے ملازم آپ کے, وہ ملازم ہیں آپ کے, وہ آپ کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم سے سائن کروا لیے گئے, 100 کے قریب گواہ موجود تھے اس چیز کے, ٹی وی انٹرویوز دے چکے ہیں. سو یہ تو آپ اس چیز کو اگر اس طرح کہہ لیں کہ جب کوئی حکومت آتی ہے اپنے کیس بند کرتی ہے دوسرے کے کھول دیتی ہے, تو یہ تو میں مان لوں گا. لیکن یہ کہنا کہ سب چیز میں صرف یہ زبردستی ہوتی ہے, زبردستی ہر چیز میں نہیں ہوتی. کیسز بھی ٹھیک ہوتے ہیں بہت سارے. یہ اچھا خاصا زبردست کیس تھا, ٹھیک کیس لگ رہا تھا آن پیپر. بہت سارے نہیں, میں تو یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ جتنے کیس تیار ہوتے ہیں ان میں ایک عنصر سچ کا, ایک سیڈ جو ہے حق کا, سچ کا, صداقت کا, وہ ہوتا ہے. اور پھر یا تو نظام کی اپنی خرابیاں, یا بدنیتی, یا سیاسی توڑ جوڑ, آپ اس میں سے جو بھی اس میں ڈالنا چاہیں. تو میں اس پہ تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں, اور ادھر بھی پھر برا لگتا ہے بھائیوں کو, ادھر بھی جتنے بھی کیسز جتنے سیاستدانوں پہ ہیں. لیکن میری جو التجا ہے وہ سسٹم وائڈ, آپ سے بھی, بھٹی صاحب سے بھی, کاظمی صاحب بھی ابھی بولیں گے, میں ابھی ریپ اپ کرتا ہوں. التجا یہ ہے کاشف کہ اگر احتساب کو بطور ایک انسٹرومنٹ, ایک ٹول, ایک ذریعہ, ایک حربہ سیاستدانوں کو لائن میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا, جا رہا ہے اور جاتا رہے گا, تو پھر بس ہم پھر میری گو راؤنڈ پہ, آج میں کچھ ایسا میں تکلف کروں گا شریفوں پہ تنقید کرنے میں, بٹی صاحب کسی پہ ماشاءاللہ تکلف نہیں کرتے. میرے خیال ہے شاید اتھر تھوڑا سا تکلف جو ہے وہ کپتان پہ تکلف کر لے, اور یہ دس آرگومنٹ از ریلیونٹ کہ کون کس پہ تنقید کرتا ہے یا نہیں کرتا. آرگومنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ استعمال کیا جاتا رہا ہے, لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ استعمال اگر کوئی کیسز کو کرتا ہے تو وہ کیسز کیا کیسز ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ برائے مہربانی غلط کیس نہ بنائیں لوگوں کے اوپر.